رات کے تقریباً 1 بجنے ہی والے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب کسی کی مسلسل چیخوں کی آواز سے وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا شاید اس نے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر دوبارہ جب اس نے جاگتے ہوئے آواز سنی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ نہ تو اس کا وہم تھا اور نہ ہی خواب۔ وہ مزید کچھ بھی سوچے بغیر اپنے کمرے سے نکل کر بھاگی تھی، اپنے ساتھ والے کمرے میں جو اس کی بیٹی کا تھا اور جہاں سے یہ آوازیں آتی اسے سنائی دے رہی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی حمیرہ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر جہاں حیران تھی وہیں پریشان بھی تھی۔ پروین کو جب اپنی حالت کا اندازہ ہوا تو وہ خود کو تھوڑا نارمل کرتے ہوئے حمیرہ سے تھوڑا پیچھے ہوئی۔ وہ اپنا ڈر اور خوف کبھی بھی اس پر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ سوئی کیوں نہیں؟ وہ ماما میں مووی دیکھنے لگ گئی تھی۔ یہ بہت خوفناک ہے۔ سچ میں؟ پروین نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ٹی وی چل رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ آوازیں بھی یہیں سے آ رہی ہوں گی۔ حمیرہ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے بیٹا، اس طرح کی چیزیں مت دیکھا کرو۔ تم کیوں میری بات نہیں سنتی؟ میری پیاری سی ماما، یہ صرف ایک مووی ہے، حقیقت تھوڑی نہ ہے۔ آپ کیوں اتنا ڈرتی ہیں یار؟ ہاں ہے تمہاری ماما ڈرپوک تمہارے معاملے میں، اور ہر ماں ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو لے کر بند کرو اسے اور سو جاؤ، اور دوبارہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہوئے میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں دیکھوں گی، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ یہ لیں، میں نے بند کر دیا ٹی وی، اب خوش؟ اب وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سو جاتی۔ وہ حمیرہ کو سینے سے لگائے اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ نیند تو اب کہاں آنی تھی؟ پچھلے 18 سالوں سے جب سے حمیرہ اس دنیا میں آئی تھی وہ بہت ہی کم ہی سکون کی نیند سو پائی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ کوئی بات ہوئی تھی کیا جو تم حمیرہ کے روم میں جا کر سو گئی تھی؟ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اخبار پڑھتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ پروین سے بھی بات کر رہے تھے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، بس نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے حمیرہ کے پاس چلی گئی۔ اچھا یہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں اور کچھ نہیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ حمیرہ اسحاق اور پروین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ہی اس سے بے حد پیار کرتے تھے، مگر پروین حمیرہ کو لے کر کچھ زیادہ ہی پریشان رہتی تھی۔ پہلے تو اکلوتی ہونے کی وجہ سے اسحاق کو ایسا لگتا تھا، کچھ سالوں سے انہیں پروین کا حمیرہ کے بارے میں اتنا ڈر اور خوف عجیب لگنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ پروین کی باتوں سے تنگ آ جایا کرتے تھے۔ حمیرہ کو کہیں نہ جانے دینا، کسی سے زیادہ بات نہ کرنے دینا، ملنے نہ دینا۔ ناشتہ لگ چکا تھا اور ٹیبل پر صرف وہ دونوں ہی تھے۔ اتوار تھا اس لیے حمیرہ ابھی تک سو ہی رہی تھی۔ ماما میری دوست ہے نا عائشہ، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں جاؤں گی اس وقت۔ اس وقت مطلب ابھی تو بس 7 بج رہے ہیں، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ پکا؟ تم جانتی ہو حمیرہ اس وقت میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ پھر کیوں بار بار پوچھ رہی ہو؟ میری ساری دوستیں آ رہی ہیں ماما، پلیز جانے دے، صرف 3 گھنٹوں کی بات ہے۔ اپنے روم میں جاؤ، تم نہیں جاؤ گی؟ بس بات ختم، اب جاؤ۔ بابا دیکھیے نا ماما کو، مجھے کہیں نہیں جانے دیتی۔ آپ کہیں نا ان سے مجھے جانے دے، پلیز بیٹا آپ جاؤ، جانے کی تیاری کرو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب میں نے کہا ہے نہیں جائے گی تو آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں جانے کا؟ حمیرہ بیٹا آپ جاؤ۔ لیکن ماما، تم جاؤ، میں بات کر لوں گا تمہاری ماما سے۔ آپ نے کیوں اجازت دی ہے اسے جانے کی؟ جب میں نے منع کر دیا تھا تو اسے روکیں، اسے مت جانے دے کہیں بھی۔ کیا ہو گیا ہے پروین؟ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، 2 سال کی بچی نہیں ہے جو کہیں گم ہو جائے گی۔ بات گم ہونے کی نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے مجھے بتاؤ پروین، کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے کیا چھپاؤں گی؟ اب کی بار وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پھر مجھے کیوں لگتا ہے کہ کچھ ہے جو مجھے نہیں پتا، مگر تم جانتی ہو اس لیے تم حمیرہ کو کہیں نہیں جانے دیتی۔ اسحاق میری ایک ہی بیٹی ہے، اسحاق میں نہیں چاہتی اسے کسی کی بری نظر لگے، بس اس لیے میں اسے لوگوں سے دور رکھتی ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہم ہے تمہارا، وہ بڑی ہو گئی ہے پروین، اگر تم چاہتی ہو وہ خوش رہے تو اسے اس کی مرضی سے جینے دو، اور یہ بلا وجہ کے وہم پالنا بند کر دو۔ اس طرح تم بھی سکون سے رہو گی اور وہ بھی خوش رہے گی۔ اسحاق شاید ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں بلا وجہ کچھ زیادہ ہی سوچتی ہوں۔ ویسے بھی اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی ہے، آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، مگر ضروری نہیں ایسا ہو بھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں جو تم لوگ اتنی مگن ہو؟ حمیرہ اپنی کلاس لے کر ابھی آئی تھی جہاں اس کی باقی دوستیں باتوں میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں یار، فاریہ کسی بھوت بنگلے کا بتا رہی ہے، عائشہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ہنسو مت، یہ کوئی مذاق نہیں یار، حقیقت ہے، فاریہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو یار؟ مجھے بھی کچھ کوئی بتائے گا؟
اب کی بار हुमैरा ने तजस्सुस से पूछा था। मैं बताती हूँ तुम्हें। मारिया अब उसे सारी कहानी सुनाने लगी थी। फारिया की खाला जहाँ रहती है वहाँ एक घर है जो काफी सालों से बंद पड़ा है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ है, कोई जिन वगैरह। फारिया, क्या वाकई ऐसा कुछ है क्या वहाँ? अब हुमैरा का रुख फारिया की तरफ था। पता नहीं यार, सुना है वहाँ के लोगों ने बाहर से देखा भी है। वो घर देखने में तो सच में खौफनाक सा है। तुमने देखा है? अब हुमैरा कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी और ये बात उन तीनों ने भी नोट की थी। तो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही है हुमैरा? सब झूठ मूठ की कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। आयशा ने कहा, तुम कहती हो झूठ है, मगर बाकी सब कहते हैं कि सच है। क्यों ना हम खुद वहां जाकर देखें क्या सच है और क्या झूठ। हुमैरा ने मशवरा दिया था। उसे हमेशा से ऐसी चीजों में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही होती थी, मगर अपनी मामा की वजह से वो ऐसी चीजों से कुछ दूर ही रहती थी। मगर मौका मिलते ही ऐसी कहानियां जरूर पढ़ती थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल तो नहीं हो गई हो जो वहां जाने की बातें कर रही हो? फारिया ने उसे हैरत से देखा था। उन चारों में फारिया सबसे ज्यादा डरपोक थी और अक्सर इस बात पर वो तीनों उसका काफी मजाक भी बनाया करती थी। अरे इसमें पागल होने वाली क्या बात है, हम बस देख कर आ जाएंगे क्या, और तुम्हारा और आयशा का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। क्यों आयशा, चलें? हुमैरा ने आयशा को अपने साथ मिलाया था। आयशा को उन चीजों पर इतना यकीन कभी नहीं रहा था। वो हर चीज की वजह तलाश किया करती थी, इसलिए वो डरती भी नहीं थी। उसे भी हुमैरा की तरह उसे जगह जाने का शौक रहता था, ताकि वो सबको गलत साबित कर सके कि जिन वगैरह कुछ नहीं होता, ये बस हमारी अपनी बनाई हुई कहानियां होती हैं। हाँ यार, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारी मामा तो कभी तुम्हें जाने नहीं देंगी। मेरी मामा की फिक्र मत करो, उन्हें कौन बताएगा। हम लोग कॉलेज से जाएंगे और छुट्टी के वक्त यहीं वापस आ जाएंगे। हुमैरा ने मशवरा दिया था। हाँ, ये ठीक रहेगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आयशा और मारिया दोनों ही मान गई थी। मगर तुम लोग पागल हो गई हो, कोई कहीं नहीं जा रहा, आई समझ, उसने सख्ती से कहा था। यार फारिया, अब मान भी जाओ ना प्लीज। अब वो तीनों उसकी मिन्नतें कर रही थी। आखिरकार वो उसे मनाने में कामयाब हो गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी तुम लोगों को, अब खुश। लेकिन हम लोग घर के अंदर कैसे जाएंगे? ये सवाल मारिया का था। वो हर छोटी चीज को नोट किया करती थी। इसकी फिक्र ना करो तुम लोग, मेरी खाला के पीछे वाला घर है, हम लोग छत से उस घर की छत पर जाएंगे और फिर सीढ़ियों से घर के अंदर, बहुत आसान है। फारिया ने अंदर जाने का हल भी बता दिया था। मैं अपना कैमरा साथ ले जाऊंगी, हम तस्वीरें भी लेंगे घर की। हुमैरा ने कहा, हाँ ये अच्छा है, ऐसे हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि उस घर में ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो लोग सोचते हैं। ये जवाब आयशा का था और अब बस उन चारों को कल का इंतजार था कि वो अपने मिशन के लिए निकल पड़े। हुमैरा बेटा, आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी किस चीज की है तुम्हें? वो उसे जल्दी में देखकर बोली थी। नहीं मामा, वो असल में आज क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ना, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, आराम से नाश्ता करो, थोड़ी देर हो भी गई तो कोई बात नहीं, बस हो गया मेरा, मैं जा रही हूँ। हुमैरा गाड़ी में बैठ चुकी थी। आज उसे कॉलेज जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि आज उन्हें कहीं और जाना था। वो चारों फारिया की खाला के घर की छत पर मौजूद थी। घर में सिर्फ उनकी मुलाजमा थी, बाकी लोग अपने कामों से बाहर गए थे, इसलिए उन्हें किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ा था। चलो जल्दी करो, जल्दी से होकर आते हैं, इससे पहले कि खाला आ जाए और 100 सवाल करे। फारिया ने अपना डर बताया। हाँ चलो, पहले आयशा तुम जाओ, फिर हम आते हैं। अच्छा ठीक है। और अब वो छत से उस घर की छत पर थी जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी, जिससे वो आसानी से घर के सहन में आ चुकी थी। घर में जगह जगह बड़े बड़े जाले उस बात का मुंह बोलता सबूत था कि वो घर वाकई बहुत सालों से बंद था। उस घर को देखकर ही खौफ महसूस होता था। ये दिन का वक्त था तो वो उस सहन में खड़ी थी। रात के वक्त वहाँ के लोग तो इस घर के करीब से भी नहीं गुजरते थे। यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ था कि शायद उन लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो वाकई दहशत ज़दा घर था। उसके दरो दीवार से खौफ और दहशत साफ टपक रही थी। वो वाकई कोई आम घर नहीं था, इतना तो वो जान गई थी। कोई जरूरत नहीं है अंदर जाने की, यहीं से वापस चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फारिया ने वापसी की तरफ कदम रखते हुए कहा। थोड़ा अंदर तो चलो, अब इतनी मुश्किल से आ ही गए हैं, हुमैरा ने जवाब दिया। और अब वो डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ी थी। एक चीज ऐसी थी कि जिसने उन सबके होश उड़ा दिए थे। वो था उस घर के कोने में बना एक छोटा सा कमरा। परवीन इसहाक के समझाने से समझ गई थी। अब वो हुमैरा को कहीं जाने से ज्यादा नहीं रोकती थी और ना ही पहले की तरह हर वक्त उसके लिए परेशान रहती थी। कहीं ना कहीं वो इसहाक के समझाने से मुतमईन हो गई थी। सारे वहम उसने अपने दिलो दिमाग से निकाल दिए थे। इस बात से जहाँ इसहाक को तसल्ली हुई थी, वहीं हुमैरा भी खुश थी कि उसकी मामा पहले की तरह छोटी छोटी बातों से नहीं रोकती थी। हुमैरा कॉलेज से वापस घर आ चुकी थी।
گھر آتے ہی وہ کسی سے بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا کیمرہ الماری میں چھپایا تھا اور اس کے بعد وہ لیٹ گئی تھی، شاید اس لیے کہ کوئی اگر آئے تو اسے سوتا ہوا سمجھ کر اس سے بات نہ کرے۔ 3 دن گزر چکے تھے، وہ نہ تو کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی کہیں باہر جایا کرتی تھی، اور اس بات کو پروین نوٹ کر رہی تھی۔ میرا بیٹا کوئی بات ہے؟ پچھلے 2 دن سے تم کالج بھی نہیں جا رہی، اپنے کمرے میں ہی رہتی ہو، پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھی پیار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ مزید کوئی بھی بات کیے بغیر اس نے کروٹ بدلی تھی اور اب وہ دوسری طرف رخ کر کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی ماما اس کی بات سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی جہاں اسحاق بھی موجود تھا۔ کیا ہوا پروین؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے مسلسل کسی سوچ میں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکے۔ حمیرہ کچھ دن سے بہت چپ چپ سی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، وہ ایسا پہلے کبھی نہیں کرتی۔ ارے ہلکا سا بخار تھا، شاید اسی وجہ سے ایسا کر رہی ہوگی، تم تو بلا وجہ پریشان ہو جاتی ہو۔ کچھ نہیں ہے، سو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے سونے کا کہتے ہوئے خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی سب نظر انداز کرتی لیٹ گئی اور جلد ہی سو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب کسی کی چیخوں اور شور سے وہ دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھے، اور سامنے کا منظر تو پروین کے لیے ایسے تھا جیسے کسی نے اس کی روح اس کے جسم سے نکالی ہو۔ حمیرہ روتی ہوئی بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کیا ہوا حمیرہ بیٹا، رو کیوں رہی ہو اور اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی اور ساتھ اس سے پوچھ بھی رہی تھی۔ ماما میرے روم میں کوئی ہے، میں نے دیکھا وہاں کوئی ہے۔ وہ اتنا بتا کر پھر سے رونے لگی۔ پروین تم اس کے پاس رکو، میں دیکھتا ہوں۔ اسحاق اب حمیرہ کے کمرے کی طرف جانے لگے تھے۔ آپ مت جائیے وہاں، پروین نے روکا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، شاید کوئی چور وغیرہ ہو، جا کے دیکھنا تو پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹس آن کر کے حمیرہ کے روم میں گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹ آئے۔ کون تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا، میں نے پورا کمرہ اچھی طرح دیکھا ہے، ساری کھڑکیاں بند ہیں اور نیچے بھی کوئی نہیں تھا، ویسے ہی خواب میں ڈر گئی ہوگی، اپنے ساتھ سلا لو اسے، میں اس کے کمرے میں سو جاتا ہوں، کوئی بات ہو تو مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے اور اپنے پیچھے پروین کو پھر اسی خوف میں چھوڑ کر جو اتنے سال سے اس کے دل میں دبا تھا، اور اب تو اسے اپنا ڈر وہم سے حقیقت لگنے لگا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، وہ اس دن کے بعد نہ تو کالج گئی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کرتی تھی۔ اس 2 ہفتے میں بہت ساری چیزیں پروین نے اس کے اندر دیکھی تھی۔ جب وہ کھانا کھاتی تھی تو کھائی جاتی تھی، کبھی کبھی وہ سارا کھانا اکیلے ہی ختم کر جاتی تھی۔ جہاں پروین کو یہ بات غیر معمولی لگی تھی، وہیں اسحاق کو یہ بات عام لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے کچھ دن بیمار رہی ہے، اس لیے اب زیادہ بھوک لگتی ہے اسے، اور پروین کے مطابق اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی معصومیت نہیں رہی تھی، اس کی جگہ کسی وحشت نے لے لی تھی۔ پروین کو صحیح معنوں میں اس کے دیکھنے کے انداز سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر وہ جب بھی اسحاق کو اپنا ڈر بتاتی، وہ اسے وہم اور اس کے زیادہ سوچنے کی وجہ بنا کر خاموش کروا دیتے۔ گھر میں حمیرہ، پروین اور اسحاق کے علاوہ ایک ملازمہ تھی جو کہ شام سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے چلی جایا کرتی تھی، اور آج بھی وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ پروین کچن میں موجود اسحاق کی فرمائش پر بیف بنانے والی تھی۔ ابھی اس نے فریج سے نکال کر باہر رکھا تھا کہ گھر کی لائٹ چلی گئی۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں جاتی تھی، آج کیا ہوا؟ اسے اچانک سے حمیرہ کا خیال آیا تھا۔ اس دن وہ ڈر گئی تھی اندھیرے میں، پھر سے نہ ڈر جائے، یہی سوچتے ہوئے اس نے حمیرہ کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اندھیرے کے باوجود کھڑکیوں سے آتی تھوڑی روشنی سے اسے کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے کی طرف چلی ہی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے کمروں سے چیخوں کی آواز سن کر اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بھاگتی چیزوں سے ٹکراتی اس کے کمرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، اندر تو کوئی بھی نہیں تھا اور سب چیزیں اپنی جگہ پر تھی۔ گھر میں مکمل اندھیرا نہیں تھا کیونکہ باہر ابھی مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، اور گھر کی کھڑکیوں سے آتی روشنی سے چیزیں واضح ہو رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی آوازیں سن کر خوفزدہ تھی، خالی کمرہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوف محسوس ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ گھر کے نیچے والے حصے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ حمیرہ کو آوازیں دیتی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے آتے ہی اس نے پورے ہال میں نظریں دوڑائی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں رک کر اپنا سانس بحال کرنے لگی، جو کہ اوپر اور نیچے بھاگ کر آنے سے پھولا تھا۔ اب اسے کچن سے آوازیں آنے لگی تھی، مگر اس بار وہ آواز حمیرہ کے رونے یا چیخنے کی نہیں تھی، بلکہ کوئی اور ہی تھی، کچھ عجیب۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف آئی اور دروازے کے پاس کھڑے اسے سامنے حمیرہ نظر آ گئی تھی۔
جسے دیکھ کر اس نے پہلے سکون کا سانس لیا۔ حمیرہ کہاں تھی تم اور نیچے کب آئی؟ تمہیں میں ڈھونڈ رہی تھی۔ حمیرہ جس کا چہرہ دوسری طرف تھا، پروین کی طرف اس کی پیٹھ تھی، وہ اپنی ماما کے سوال پر خاموش رہی۔ حمیرہ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تمہیں بھوک لگی تھی، مجھے بتا دیتی، میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتی۔ پروین کو اسے پیچھے سے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ کھا رہی ہے۔ اس کی کوئی جواب نہ دینے پر اب وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور جیسے ہی اس کی نظر ٹیبل پر گئی، ایک چیخ تھی جو اس کے منہ سے نکلی اور وہ 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ حمیرہ جو اب اس کی طرف پلٹی تھی، جس کے ہاتھ میں وہی گوشت تھا جو پروین نے پکانے کے لیے نکالا تھا اور وہ اسے دونوں ہاتھوں سے کھائے جا رہی تھی۔ اس سے ٹپکتا تھوڑا بہت خون اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگا تھا۔ ماں، مجھے بھوک لگی تھی، وہ پروین کی طرف دیکھتی مسکرا کر اس سے بتا رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسحاق بھی گھر آ چکا تھا۔ پروین نے ساری بات اسے بتائی مگر وہ یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ یہ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے پتا تھا آپ میری بات کا کبھی یقین نہیں کریں گے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، کچھ غلط ضرور ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اگر حمیرہ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، لیکن اگر تم اس طرح روز کوئی نئی کہانی بناتی رہی تو میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، لائٹس بند کرو اور سو جاؤ۔ پوری رات تم جاگتی ہو، اس لیے صبح عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہو۔ یہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جلدی سو جایا کرو۔ وہ کہتے ساتھ ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پروین نے بھی سونے کی کوشش کی تھی اور آخرکار کافی دیر بعد اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے قریب کچھ محسوس ہوا تھا، جیسے اس کے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ اس نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھول دی اور سامنے ہی حمیرہ کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی مگر حمیرہ کو دیکھ کر خاموش رہی۔ کیا ہوا حمیرہ بیٹا، تم اس وقت یہاں؟ ماں، مجھے آپ کے پاس سونا ہے، مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس سو جاؤ۔ پروین نے اپنی سائڈ پر اسے بھی اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، شاباش، میں ہوں ادھر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پروین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے سلا رہی تھی۔ حمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنا چہرہ پروین کی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، وہ اب پروین کے قریب ہوئی تھی اور اس کے کان کے قریب جا کر بولی تھی، پروین ہم واپس آ گئے ہیں۔ یہ بول کر حمیرہ نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ پروین کی چیخوں کی آواز سن کر اسحاق اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا پروین، کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو گی؟ وہ حمیرہ یہاں آئی تھی تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ حمیرہ نہیں تھی، وہ کوئی اور ہے۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ اس وقت سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ حمیرہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اٹھو چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے حمیرہ کے روم میں آیا تھا۔ یہ دیکھو اسے، یہ حمیرہ ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ پرسکون سی اپنی بستر پر سو رہی تھی، وہ یہاں سو رہی تھی سکون سے۔ اگر وہ تمہارے پاس آئی ہوتی تو وہ ابھی جاگ رہی ہوتی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اب چلو چل کے سو جاؤ۔ اسحاق میری بات کا یقین نہیں کریں گے، مجھے خود کچھ کرنا ہوگا۔ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اسحاق صبح آفس جا چکا تھا اور حمیرہ ابھی تک سو رہی تھی۔ پروین کسی کام سے باہر جا رہی تھی، آسیہ کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، حمیرہ گھر پر ہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دیکھو بیٹا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی آنٹی کریں۔ پروین حمیرہ کی دوست عائشہ کے گھر موجود تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ بیٹا، آخری دن جب حمیرہ کالج آئی تھی تب کیا ہوا تھا؟ جھوٹ مت بولنا۔ حمیرہ کسی مشکل میں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آنٹی میں آپ کو سب سچ سچ بتاؤں گی مگر آپ میری ماما کو کچھ بتائیے گا نہیں پلیز۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، تم مجھے بتاؤ۔ عائشہ نے اپنی ان 4 دوستوں کا اس گھر میں جانے کا سارا واقعہ سنایا۔ کون سا گھر ہے یہ؟ آنٹی حمیرہ نے اس گھر کی تصویریں بھی لی ہیں، اس کے کیمرے میں ہوں گی۔ اور کیا ہوا تھا وہاں؟ عائشہ آگے کی بات بتانے لگی۔ یار وہ سامنے دیکھو اس روم کو، وہ جو بالکل کونے میں ہے، وہاں لائٹ جل رہی ہے۔ حمیرہ نے سب کی توجہ اس کی طرف کی۔ یہ دیکھ کر وہ واقعی ڈر گئی تھی کیونکہ یہ گھر تقریباً 20 سال سے بند تھا اور یہاں لائٹ کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ چلو واپس چلو یہاں سے، فاریہ نے کہا۔ ہاں چلو۔ عائشہ اور ماریہ بھی اب خوفزدہ تھی، وہ تینوں واپسی کی طرف جا رہی تھی مگر حمیرہ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ حمیرہ تم کہاں جا رہی ہو؟ چلو واپس چلیں، فاریہ نے اسے بلایا۔ تم لوگ چلو، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ یار پاگل مت بنو، ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا نا میں آ جاؤں گی، تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے تو جاؤ۔
اس کے بعد آنٹی ہم تینوں واپس آ گئی تھی اور حمیرہ وہ بھی کچھ دیر بعد واپس آ گئی تھی۔ پھر ہم گھر آ گئے۔ اس کے بعد میری حمیرہ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم نے اسے کہا کہ جو تصویریں اس نے وہاں کی بنائی ہے ہمیں بھی دکھا دے، مگر اس نے اپنا کیمرہ ہمیں دیا ہی نہیں۔ پروین وہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل آئی تھی۔ جو مجھے لگ رہا تھا ویسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے حمیرہ کے کیمرے کی تصویریں دیکھنی ہوگی کسی بھی طرح۔ آسیہ، حمیرہ کہاں ہے؟ وہ تو پیچھے والے صحن میں بیٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ یہی موقع تھا کیمرہ ڈھونڈنے کا، اور کچھ ٹائم کے بعد اس سے کیمرہ مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ تصویریں دیکھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ دیکھتی جا رہی تھی اس کا رنگ سفید ہوتا جا رہا تھا، اور آخر میں اس کیمرے کے اندر کی تصویروں کو دیکھتے ہی کیمرہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہی ہے۔ پروین کو پیچھے سے حمیرہ کی آواز آئی تھی، جو مسکرا کر آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پروین وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، حمیرہ کو بچانا ہوگا، کیا کروں؟ کچھ سوچتے ہوئے اسے کسی کا خیال آیا تھا۔ ہاں، وہی ہے جو اس میں میری مدد کر سکتے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہوگا۔ وہ اپنا پرس اور گاڑی کی چابی لے کر جا چکی تھی۔ اسحاق گھر آیا تو حمیرہ اور آسیہ موجود تھی۔ پروین کہاں ہے؟ صاحب جی، باجی تو دوپہر سے کہیں گئی ہیں، ابھی تک نہیں آئی۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ حمیرہ بچی کیسی ہو؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حمیرہ ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے میرے بچے کی؟ کیا کیا سارا دن؟ آپ کی بیوی کو پریشان؟ حمیرہ کے جواب پر اسحاق کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے اگنور کر دیا۔ اچھا آپ یہیں بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک شاید تمہاری ماما بھی آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں پروین گھر آ گئی تھی اور اسحاق بھی نیچے آ گیا تھا۔ تم کہاں گئی تھی آج؟ کچھ خاص نہیں، بس مارکیٹ گئی تھی۔ حمیرہ یہ دیکھو، تمہارے لیے تمہاری پسند کا کیک لائی ہوں۔ آسیہ پلیٹ لاؤ۔ آسیہ ساری چیزیں لے آئی تھی اور سب کو کیک ڈال کر دیا تھا۔ سب سے پہلے پروین نے حمیرہ کو کیک کھانے کا کہا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کھاتی جا رہی تھی اس کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ وہ تیز تیز کھاتی، اب سارا کیک ختم کر چکی تھی۔ اسحاق اور پروین یہ سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اور کھانا دو۔ اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ کھانا دو مجھے۔ وہ ساری چیزیں پھینکتی ہوئی اب کچن کی طرف گئی تھی اور وہاں سے گوشت نکال کر کھانے لگی تھی۔ وہ دونوں یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے سب کچھ کھا لیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پروین، یہ سب کیا ہے؟ وہی جو آپ مان نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں کہتی رہی مگر آپ۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر گرنے کی انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا اسحاق؟ میری ایک دوست کے جاننے والے ہیں، وہ ایسی چیزوں کا کافی علم رکھتے ہیں۔ میں آج ان کے پاس ہی گئی تھی۔ انہوں نے یہ کیک مجھے دیا تھا۔ اس کو کھانے سے جو بھی شیطانی طاقت حمیرہ پر حاوی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ آج رات کو وہ گھر آئیں گے، حمیرہ کو دیکھیں گے۔ وہ بہت قابل انسان ہیں، وہ ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ رات کے پورے 1 بج چکے تھے۔ بابا غلام رسول، جن کا پروین نے ذکر کیا تھا، وہ بھی آ گئے تھے۔ بچی کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ اوپر الٹے ہاتھ والا کمرہ حمیرہ کا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اندر نہیں آئے گا۔ آپ لوگ کمرے کے باہر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ حمیرہ کے روم کے اندر جا چکا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ آپ کی بیٹی پر بہت سال پہلے کیا گیا کالا جادو اثر کر گیا ہے، تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ اسحاق نے پوچھا تھا۔ ختم کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جادو کیا کس نے تھا اور کس مقصد کے لیے کیا تھا، اس کے بعد ہی ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ جادو تقریباً 20 سال پہلے کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کرنے والا کوئی پرانا انسان ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ مطلب جادو کرنے والے نے یہ جادو آپ کی بیٹی پر نہیں، کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا، لیکن یہ آپ کی بیٹی تک کیسے پہنچا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگ آخری دفعہ جب حمیرہ بالکل ٹھیک تھی کہاں گئے تھے؟ اسے لے کر پھر بھی کچھ پتا چل سکتا ہے، کسی کے گھر یا کسی بھی جگہ۔ میرے کام کی مصروفیت کی وجہ سے ہم کافی ٹائم سے کہیں نہیں جا سکے، اور حمیرہ تو روز صرف کالج جایا کرتی تھی اور اسے وہاں سے گھر، اور ویسے بھی پروین حمیرہ کو کہیں زیادہ جانے نہیں دیتی تھی۔ کیوں؟ آپ کیوں اسے کہیں جانے نہیں دیتی تھی؟ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ دراصل پروین کو لگتا تھا کہیں حمیرہ کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، بس اسی لیے۔ آپ لوگ اپنی طرف سے پتہ لگانے کی کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں جلتا ہوں۔ جاتے ہوئے پلٹا، میری ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مطلب بہت کم۔ یہ بات اس نے پروین کو دیکھ کر کہی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، یہ بات اسے کہاں سونے دے رہی تھی۔
میں اپنی حمیرہ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں اسے بچاؤں گی۔ پوری رات وہ اسی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی تھی اور اب صبح ہو چکی تھی۔ اسحاق کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ آسیہ سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا کسی کام سے گئی ہے، جلدی آ جائیں گی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ چکی تھی۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی۔ آپ کو کیسے پتا تھا میں آؤں گی؟ کیونکہ حمیرہ کو بچانے کے لیے جو راز جاننا ضروری ہے وہ صرف تم جانتی ہو۔ آپ کو کیسے پتا کہ وہ راز صرف میں جانتی ہوں؟ یہ راز مجھے تمہارے گھر میں ہی پتا چل گیا تھا کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، کچھ ایسا ہے جو تم جانتی ہو مگر اسحاق نہیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ راز میں نے 20 سالوں سے اپنے اندر چھپا کر رکھا تھا۔ کبھی اسحاق کو بھی اس کا علم نہیں ہونے دیا، کیونکہ اگر انہیں پتا چل جاتا تو وہ مجھے چھوڑ دیتے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا ماضی اس طرح میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھو پروین، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو مجھے سب کچھ شروع سے سچ سچ بتاؤ، اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ میں اپنے چچا چاچی اور ان کی ایک بیٹی مریم کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی۔ ارے پروین، کہاں مر گئی ہو؟ یہ سالن سارا جل گیا ہے۔ آئی چچی جان، وہ میں صفائی کرنے لگ گئی تھی۔ کتنی بار تم سے کہا ہے ایک ایک کر کے کام کیا کرو، مگر نہیں، تم نے کہاں جانا ہے؟ سکون سے گھر کے کام کیا کرو، بس جان چھوڑنے کی کرتی ہو تم۔ خود بھی جلتی رہتی ہو سارا دن اور سالن بھی جلا ڈالتی ہو۔ انہیں موقع چاہیے ہوتا تھا مجھے ذلیل کرنے کا۔ ہر وقت وہ مجھے تانے دیا کرتی تھی، میری مجبوریوں کے، میری غربت کے، ہر اچھی چیز اپنی بیٹی کے حصے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اماں دیکھو، یہ سوٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا مجھ پر۔ ارے میری بچی، تم تو ہو ہی پیاری۔ یہ تم کیا گھور گھور کر دیکھ رہی ہو؟ نظر لگاؤ گی کیا میری بیٹی کو؟ چاچی مجھے بھی ایسا سوٹ بنوا دے۔ اچھا تو میڈم کو ایسا سوٹ چاہیے، تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کوئی خزانہ چھوڑ کر گئے تھے۔ آئی بڑی، مجھے بھی ایسا سوٹ بنوا دے۔ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ میری بیٹی کی برابر آ سکو۔ تمہاری اوقات کام کرنے کی ہے، راج کرنے کی نہیں۔ چلو اب کام کرو اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھا کرو۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا، ہر روز مجھے تانے سننے کو ملتے تھے۔ اب میں تھک گئی تھی ان کی باتیں سن سن کر۔ پھر ایک دن اسحاق ہمارے گھر آئے۔ میں نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے وہ اچھے لگے تھے۔ ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ شاید اب اس جہنم میں سے نکل سکوں، مگر چاچی کو یہ بھی قبول نہیں تھا۔ چاچی نے مریم کا رشتہ اسحاق سے کر دیا تھا اور رشتہ آنے پر میرے بارے میں بتایا تھا کہ یہ تو ہماری نوکرانی ہے، ہر وہ چیز جو مجھے چاہیے ہوتی تھی اس سے مل جاتی، اور اب تو وہ انسان بھی اسے مل گیا تھا جس سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار میں اس سے اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گی، پھر اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کتابیں خریدنے گئی، وہاں مجھے کالے جادو کی کتاب نظر آئی۔ بس پھر اس دن کے بعد میں نے وہ کتابیں خریدنا شروع کر دی، پوری رات جا کر انہیں پڑھنے لگی، اور پھر جو چیز مجھے قسمت سے نہیں ملی تھی وہ میں نے چھیننے کی کوشش شروع کر دی۔ اسحاق نے مریم سے منگنی توڑ کر مجھ سے کر لی تھی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کہتے ہیں نا، جب کچھ مل جائے تو مزید کی تمنا انسان کو لالچی بنا دیتی ہے۔ جب میرا ایک کام ہو گیا تو مجھ میں بھی لالچ آ گیا، اور میں نے مریم سے اور چاچی سے اپنے پرانے بدلے لینے کا سوچا۔ میں انہیں تکلیف دینا چاہتی تھی، انہیں سب کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی جس طرح وہ مجھے کیا کرتی تھی۔ بدلے کی آگ میں پاگل ہو گئی تھی، صحیح غلط سب بھول چکی تھی، یاد تھا تو صرف اپنا بدلہ۔ میں نے مریم کے بالوں سے، اس کے کپڑوں، جوتوں پر ہر چیز کو استعمال کر کے اس پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے مجھے اس کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ میں آسانی سے اپنا کام کر جاتی۔ رات کو 2 بجے کے بعد میں عمل کرنا شروع کر دیتی تھی اور روز ہی اس کی چیخوں کی آوازیں اپنے کمرے میں سنتی۔ مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ اپنے بال نوچتی، ناخن مارتی، گلی محلے کے لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ اور پھر ایک دن چچا گھر میں موجود نہیں تھے۔ اس رات چاچی اکیلے سنبھال نہیں پائی، وہ مجھے آوازیں دیتی رہی مدد کے لیے، مجھے بلاتی رہی، مگر میں اپنے کمرے میں پرسکون لیٹی رہی۔ وہ اس رات گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب تک چاچی اس تک پہنچتی وہ روڈ پر جا چکی تھی، اور وہاں ایک تیز رفتار گاڑی چاچی کی آنکھوں کے سامنے اسے کچل کر جا چکی تھی۔ وہ مر گئی تھی۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ کسی سے بدلہ لینے کے لیے تم اس حد تک جا سکتی ہو پروین؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ اسحاق کی آواز پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ آپ یہاں؟ ہاں میں یہاں، اور میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپا کر رکھی اتنے سال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تم اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہو؟ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اب نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اسحاق، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے۔ بابا غلام رسول جو کب سے سب دیکھ رہے تھے، اب انہیں بولنا ہی پڑا۔ اس وقت کون صحیح ہے اور کون غلط یہ ضروری نہیں ہے، اس وقت حمیرہ ضروری ہے، ہمیں اسے بچانا ہے۔
وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، آپ کچھ بھی کر کے میری بیٹی کو بچا لے پلیز۔ جو کالا جادو تم کرتی تھی وہ بہت بری شیطانی طاقتیں شامل تھیں۔ تم نے مریم کی موت کے بعد سب کرنا بند کر دیا تھا۔ ہاں تو وہ سب سامان و سازی چیزیں جو اس کے لیے تم نے استعمال کی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ سب اسی کمرے میں الماری میں بند کر کے رکھ دیا تھا میں نے۔ میری شادی ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے وہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ کمرہ ویسے بھی گھر کا ایک چھوٹا کمرہ تھا اور گھر کے بالکل کونے میں تھا، وہاں ویسے کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور میرے وہاں سے آنے کے بعد تو وہ بند ہی تھا۔ تمہیں وہ سب چیزیں یا تو پانی میں پھینک دینی چاہیے تھی یا دفنا دینی چاہیے تھی۔ وہ سب اسی کمرے میں قید رہی اتنے سال، اس لیے اب بھی وہ موجود ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ حمیرہ وہاں کیسے پہنچی؟ کیا تم لوگ اسے وہاں لے کر گئے تھے؟ نہیں، اسحاق نے جواب دیا۔ حمیرہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں جا چکی تھی اور وہ اس کمرے میں بھی گئی تھی۔ اس نے وہاں کی تصویریں بنائی تھی جو میں نے اس کے کیمرے میں دیکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بات اگر اس کمرے میں کوئی گیا ہے تو وہ حمیرہ تھی اور اب وہ ساری چیزیں اس میں منتقل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہیں کیا تو جو کچھ مریم کے ساتھ ہوا تھا وہی حمیرہ کے ساتھ بھی ہوگا۔ نہیں نہیں، میری بیٹی کو بچا لیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے۔ کیا حل ہے؟ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں وہ ساری چیزیں ایک سفید کپڑے میں باندھ کر مریم کی قبر کے قریب دفنانی ہوں گی، کیونکہ یہ عمل تم نے اس کے لیے شروع کیا تھا اور اسے ختم بھی اسی پر ہی کرنا ہوگا۔ یہ کب اور کیسے کرنا ہے میں کر لوں گا، اسحاق نے کہا تھا۔ نہیں تم نہیں پروین، یہ کام اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ تم نہ میں، کیونکہ اسے پروین نے شروع کیا تھا اور ختم بھی وہی کر سکتی ہے۔ ہاں میں کر لوں گی سب کچھ، اپنی بیٹی کے لیے سب کروں گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یہ کام تمہیں جتنا آسان لگ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ وہ چیزیں تمہیں روکنے کی پوری کوشش کریں گی مگر تمہیں ہارنا نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر تم ہار گئی تو حمیرہ بھی ہار جائے گی اپنی زندگی۔ نہیں، میں اسے ہارنے نہیں دوں گی۔ اب میری بات کو غور سے سنو۔ سب سے پہلے ہمیں حمیرہ کو کسی محفوظ جگہ چھوڑنا ہے، اس کے بعد ہم اس گھر میں جائیں گے اور وہ ساری چیزیں ایک سفید کپڑے میں باندھ کر لے جائیں گے۔ ہم لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے ضرور، مگر قبرستان تمہیں اکیلے جانا ہوگا اور مریم کی قبر تلاش کر کے یہ سب اس کے قریب دفن کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے مشکل کام مریم کی قبر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ 20 سال پرانی قبر ہے اور پرانی قبریں تلاش کرنا آسان نہیں۔ ہمیں یہ سب کام رات کو 2 بجے کے بعد کرنا ہے، کیونکہ تم نے بتایا تھا کہ تم 2 بجے کے بعد ہی اپنا عمل کیا کرتی تھی۔ ہمیں بھی اسی وقت یہ کام کرنا ہے، اس سے پہلے نہ بعد میں۔ اب وہ ساری بات سمجھ چکی تھی اور اب انہیں اپنا کام شروع کرنا تھا۔ وہ لوگ حمیرہ کو ایک کمرے میں باندھ کر چھوڑ آئے تھے تاکہ وہ ان کے آنے تک کہیں نہ جائے اور یہاں محفوظ رہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ اس وقت اسی گھر میں موجود تھے، اسی کمرے میں۔ ہم لوگ یہاں ہیں، تم جاؤ، سارا سامان اس کمرے میں بند کر کے لے آؤ جلدی۔ اچھا، وہ کپڑا لے کر کمرے میں سے سارا سامان اس میں ڈال کر باندھ چکی تھی، مگر جیسے ہی اس نے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف قدم بڑھائے وہ اچانک سے بند ہو گیا تھا۔ کھولو، اس نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد بھی وہ نہیں کھلا تھا۔ وقت کم ہے ہمارے پاس پروین، تم کھڑکی سے آنے کی کوشش کرو۔ کھڑکی جو لوہے کی تھی اور اتنے سالوں میں زنگ لگنے سے خراب ہو چکی تھی۔ پروین کھڑکی سے باہر تو آ گئی تھی مگر ٹوٹا ہوا لوہا بری طرح اس کے پاؤں کو زخمی کر گیا تھا، جہاں سے خون بہنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ جلدی چلے یہاں سے۔ وہ لوگ اب قبرستان پہنچ چکے تھے۔ اسحاق، تم اور میں آگے نہیں جا سکتے، پروین تم اکیلی جاؤ گی، اور ایک بات، ان سب چیزوں کی احتیاط، کچھ بھی ہو جائے انہیں مت چھوڑنا ورنہ سب بگڑ جائے گا، اور ایک بھی چیز اس کپڑے سے باہر نکل کر گرنی نہیں چاہیے۔ 2 بج چکے تھے۔ پروین اندر جا چکی تھی اور وہ دونوں باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اندھیرے کی وجہ سے مریم کی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ آخر کار اسے ایک قبر نظر آئی تھی۔ یہی ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے پاس زمین کھودنی شروع کر دی۔ جب وہ کھود چکی تھی اور چیزیں دفنانے لگی تھی اس وقت اس کی دوبارہ دیکھنے پر وہ قبر کسی اور کی تھی۔ یہ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو مریم کا نام تھا، اب کوئی اور۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے بہکایا گیا ہے۔ اب میں کیسے ڈھونڈوں گی؟ ماں، میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ اسے پیچھے سے حمیرہ کی آواز سنائی دی تھی۔ حمیرہ؟ اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ دماغ سے کام لینا پروین، اپنے دماغ کو حاضر رکھنا۔ اس نے اب سوچنا شروع کیا، کچھ تو ہوگا جس سے اسے مدد ملے گی۔ درخت؟ ہاں، مریم کی قبر کے پاس درخت لگایا تھا، اسے اچھے سے یاد تھا، اور وہ اس پر باندھا گیا اپنا لال دھاگا نشانی کے طور پر اس قبر کی بجائے درخت ڈھونڈنا تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی۔ پروین کو گئے اچانک ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے، اسحاق نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، یہیں رہو، اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔
پروین اپنی تلاش میں کامیاب ہو گئی تھی، اسے قبر مل گئی تھی اور وہ اپنا کام کر چکی تھی کہ اچانک اس کی گردن کو کسی نے پکڑ لیا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ پروین کو کانپتا دیکھ کر وہ دونوں اس کی طرف بھاگے تھے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ زمین پر گر چکی تھی۔ ایک ہفتے بعد پروین نے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اسحاق سے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ حمیرہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، پہلے کی طرح۔ پروین کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انسان سب سے لڑ سکتا ہے مگر اپنی قسمت سے نہیں۔ جو آپ کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ کسی سے چھینی ہوئی خوشی کبھی خوشی نہیں دیتی۔ کسی کا سکون چھین کر ہم کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتے، اور جو سکون کسی کو معاف کرنے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں کچھ نہیں ملا تو اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، مگر اسے اس بات کو سمجھنے میں بہت وقت لگا تھا۔ وہ اب پھر سے پہلے کی طرح رہنے لگی تھی، مگر اب پروین پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ آج حمیرہ کی برتھ ڈے تھی۔ گھر میں صرف وہ تینوں ہی مل کر برتھ ڈے منا رہے تھے، اور اب تینوں ہی اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔